أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا، البتہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن مکہ پاک کو چھوڑ دیا اور حبشہ چلے گئے، بعد اس کے کہ ان پر کفار کی طرف سے ظلم کیا گیا، کیونکہ ایسی مجبوری میں وطن چھوڑنا بڑا شاق گزرتا ہے۔ دین کے خاطر وطن کو چھوڑنا، جبکہ دین کو بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ مکہ کی سرزمین پر آئے دن ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ مکۃ المکرمہ کے سرزمین پر ان لوگوں پر جو اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہے تھے، ان پر بے حد ظلم ہو رہا تھا، اور ایسا ظلم ہو رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ رہا تھا۔ تب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو اور ماننے والے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ الحمدللہ، کیونکہ اسلام کے اندر پہلی ہجرت مدینہ پاک کی طرف نہیں، حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ حبشہ کا بادشاہ مذہباً عیسائی تھا، لیکن تھا ہمدرد اور انصاف پسند۔ حضور نے کہا تھا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتا ہے، لیکن وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ ظلم نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین کے خاطر اور ہمارے واسطے اپنے وطن کو چھوڑے گا تو ہم اس کو دنیا کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کے اندر تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ دیکھو بعد میں پھر یہی ہوا کہ ان لوگوں نے وطن چھوڑ دیا اور حبشہ چلے گئے۔ حبشہ تو خیر ایک عارضی وقت تھا۔ کیا تھا؟ ایک عارضی قیام تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصل ٹھکانہ تو مدینہ پاک تھا۔ ہجرت کے بعد جب پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تو وہاں پر صحابہ کرام عارضی طور پر رہے، لیکن جب دوبارہ ہجرت مدینہ پاک کی طرف ہوئی تو پھر صحابہ کرام نے مدینہ پاک کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنا لیا، اور مدینہ پاک کو اپنا وطن ایسے بنا لیا کہ مدینہ پاک کے لوگوں سے وعدہ کر لیا، جیوں گا تو تمہارے ساتھ جیوں گا، مروں گا تمہارے ساتھ مروں گا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر مدینہ پاک کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد دنیا کے اندر ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وہ اچھا ٹھکانہ سے مراد مدینہ پاک تھا۔ آپ جانتے ہیں مدینہ پاک آنے کے بعد شروع کے حالات تو درست نہیں تھے، لیکن بعد میں ایسے حالات بنے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کو مرکز اسلام بنایا، مدینہ دارالسلطنت بنا، دنیا کی ریاستیں مدینہ کے اندر آئیں۔ جی وہ صحابہ کرام جن کو اونٹ چلانا نہیں آتے تھے وہ مختلف ریاستوں کے گورنر بنے اور وزیر اعلیٰ بنے۔ بات سمجھ گئے؟ تو
تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہم دنیا کے اندر ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور مدینہ پاک ایسا امن و امان والا ٹھکانہ بنا صحابہ کرام کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے لیے کوئی چنتا کی بات نہیں تھی۔ شروع میں حالات درست نہیں تھے، لیکن بعد میں ایسے حالات بنے کہ مدینہ پاک مرکز اسلام بنا۔ تو بزرگان دین، جو انسان اللہ کے نام پہ اپنے وطن کو چھوڑیں گا دین کو بچانے کے لیے، بولو کائے کے لیے، اسے کہتے ہجرت۔ الہجرت تہدم ما کان قبل، حضور نے فرمایا ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کرتی ہے جو انسان ہجرت سے پہلے کرتا ہے۔ بھائی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کرتی ہے جو انسان ہجرت سے پہلے گناہ کرتا ہے۔ یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے، بعض میں واجب، بعض میں مستحب ہوتی ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا کے تحت میں بیان ہو چکا۔ آیت کا شان نزول، وہ پہلی ہجرت جو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت مدینہ منورہ دونوں اس میں داخل ہیں۔ آیت میں یہاں انہی مہاجرین حبشہ یا مہاجرین مدینہ کا ذکر ہے، اس سے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وعدہ انہی حضرات صحابہ کرام کے لیے تھا جنہوں نے حبشہ کی طرف یا مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ کا یہ وعدہ دنیا میں پورا ہو چکا۔ اللہ نے کہا تھا ہم تم کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اے بچے پنکھا بند کرو، اللہ نے کہا تھا ہم تم کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ دنیا کے اندر بولو کیا ہوا؟ پورا ہوا۔ کیسے پورا ہوا؟ کہ مدینہ پاک مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ امن امان کی جگہ، بولو بنی کہ نہیں بنی ہے؟ جب میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ مدینہ مرکز اسلام بنا، اس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے امن امان کی جگہ بنی۔ بات سمجھ گئے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا کے اندر ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ نے دنیا کے اندر پورا کر دیا، اور ساری دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ پاک کے اندر صحابہ اکرام عزت کی زندگی اور شریعت اور دین پر مکمل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مکہ پاک کے سرزمین پر دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام تھا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا مشکل کام تھا۔ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل کام تھا۔ اگر تلاوت کی جاتی تو لوگ مارتے، جھوڑتے، گالیاں دیتے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے سرزمین پر قرآن کی تلاوت کی تو مشرکین نے آپ کو اتنا مارا کہ جان جانا باقی رہے۔ بات سمجھ گئے؟ مکہ کے سرزمین پر نماز پڑھنا مشکل تھا، دین پہ عمل کرنا مشکل تھا، لیکن مدینہ پاک کے سرزمین پر ساری آزادی مل گئی تھی۔ دین پر عمل کرو، گھر پہ جو ہے امن امان کے ساتھ میں رہو۔ تو بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو کیسا اچھا ٹھکانہ بنایا۔ تو ایذا دینے والے پڑوسیوں کے بجائے غمخوار، ہمدرد، جان نثار پڑوسی ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت کے تھوڑے عرصے گزرنے کے بعد ان پر رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ صحابہ کرام پر بڑی حالات تھے، گھر کو چھوڑنا، پھر گھر کے ساتھ جو کچھ اپنا بزنس کاروبار اس کو چھوڑ دینا، تنے تنہا نکلنا، پیسے ہے نہیں ہے، سواری ہے نہیں ہے، اور مدینہ پاک اس حالت میں جانا کہ ان کے پاس کچھ بھی بولو نہ گھر ہے نہ کھیتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا تھا، یہ صحابی ان کا بھائی ہے، یہ صحابی ان کا بھائی ہے۔ مکہ پاک کے مہاجرین کو مدینہ پاک کے انصار میں تقسیم کر دیا تھا، یہ ایسے تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ تو مدینہ پاک کے انصار کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے پاس اگر 2 مکان تھے، انہوں نے ایک مکان مکہ کے مہاجرین صحابی کو دیا جن کو حضور نے بھائی قرار دیا تھا۔
2 کھیت تھے تو ایک کھیت دیا کہ تم آج سے ہمارے بھائی ہو، کیونکہ حضور نے کہا تھا یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی۔ تو جو گنجائش مدینہ کے انصار کے پاس تھی انہوں نے مکہ کے مہاجرین کے ساتھ میں وہ سلوک اچھا کیا۔ ایک صحابی نے کہا 2 بیوی ہے، جس کو چاہو پسند کرو، ایک کو طلاق دیتا ہو، اس سے آپ نکاح کر لو۔ یعنی اتنی قربانیاں مدینہ پاک کے انصار صحابہ نے مکہ پاک کے مہاجرین صحابہ کو دی۔ تاریخ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گی، ایسے مہمان نواز دنیا نے آج تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے 2 گھر میں سے ایک گھر دیا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی پلانا مشکل کام ہے جی، مہمان کو چائے پلانا مشکل کام ہے۔ کیسے مکانات اور کیسے گھر آ چکے ہیں کہ مہمان بغیر چائے کے چلے جائیں، اس سے بڑے شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک دور ایک زمانہ تھا کہ مہمان گھر آتا تھا کبھی بغیر کھائے نہیں جاتا، چولہے پر لوگ کھانا کھلا کے روانہ کرتے تھے۔ یہ زمانہ تھا، رات پوچھتے چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، سب بکواس اور بیہودہ باتیں ہیں۔ بھئی کھلانا ہے شوق سے کھلا دو اور روانہ کر دو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کہ اس کو روزہ ہے کہ رمضان شریف کا کہ محرم کا روزہ ہے؟ تمہارے گھر مہمان آیا، تم سے بڑا بے شرم کون ہو سکتا جو مہمان کو پانی نہ پلائے؟ اور پھر کہتے کہ بھائی پیتے کہ نہیں پیتے، بھئی آپ کا کام ہے پیش کر دو، پینا اس کی مرضی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مدینہ پاک کے لوگوں نے ایسے مہمان نوازی، آسمان اور زمین گواہ ہے اس بات پر۔ بات سمجھ گئے؟ 2 گھر میں سے ایک گھر دینا آسان کام تھوڑی ہے۔ ہاں جی، کوئی اگر کسی کو اپنے گھر میں رکھے تو کرایہ مانگتا پہلے، لیکن اپنے 2 گھر تھے ایک گھر دے دیا، 2 کھیت تھے ایک کھیت دے دیا۔ ایسی جو ہیں مثال دنیا کے اندر بہت مشکل سے ملتی ہی نہیں ایسی مثال۔ تو بزرگان دین تھوڑے عرصے کے بعد جو صحابہ کرام پر غربت تھی، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ بولو کھولے کہ نہیں کھولے؟ ایسے رزق کے دروازے کھولے۔ ایک صحابی فجر کی نماز کے لیے آئے تو ان کے پیر کو ٹھوکر لگی، دیکھا تو یہ قیمتی ہیرے کا تاج تھا، ایک قیمتی جو ہے تاج تھا جس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ تو بیت المال میں جمع کیا تو صحابی نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اندھیرا کا زمانہ تھا، لائٹ تھوڑی تھی، اتنا قیمتی تاج اٹھا کر لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا نام اللہ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیت المال میں جمع کر لو۔ ہاں ایک دور ایسا آیا جب مدائن فتح ہوا، جی ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا کہ مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے صحن کے اندر اتنا سونا ہیرا چاندی رکھا ہوا تھا کہ پورا صحن سونے چاندی ہیرے سے بھرا ہوا تھا۔ کیا مجال کسی صحابی کی چاندی ہیرے کو دیکھ لے اور سونے کو دیکھ لے۔ نماز پڑھی اور اپنے کام سے لگ گئے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ نے ایسے دنیا کے خزانے دیے کہ ہیرے اور سونے اور چاندی مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ مدائن فتح ہوا تو وہاں سے قیمتی مال آیا، ہیرے بھی آئے، چاندی بھی، سونا بھی۔ جی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میرے محبوب، جو چیز جنگ سے حاصل ہو وہ آپ کے لیے مال غنیمت، آپ کی امت کے لیے حلال ہے۔ تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہی صحابہ کرام کے برکات ہیں کہ آج مدینہ کے باشندے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور مختلف ممالک کے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈرائیونگ دیکھو تو انڈین، جی کچن میں دیکھو تو ملائیشیا کی خاتون ہیں، انڈونیشیا کی خاتون ہیں، لنکا کے خاتون ہیں۔ آج مدینہ پاک کے باشندے اور مکہ پاک کے باشندے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جی انہی کی نسلیں ہیں اور دنیا کے مختلف قومیں ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھلے رزق کے کہ دشمنوں پر صحابہ کرام کو فتح دی۔ دشمنوں پر، کس پر؟ دشمنوں پر۔ جی جب جنگ لڑنے گئے تھے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ایسی مدد کی کہ دشمن جو ہے پسپا ہوا، شکست خور ہوا اور صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، فقراء و مساکین مالدار ہو گئے، دنیا کے ممالک فتح ہوئے۔
ان کے حسن اخلاق، حسن عمل کے کارنامے رہتی دنیا تک ہر موافق و مخالف کے زبان پر رہیں گے۔ صحابہ اکرام کے حسن کردار و حسن اخلاق رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، چاہے ان کا موافق ہو یعنی ان کو ماننے والا ہو یا ان کا مخالف ہو، ان تک صحابہ اکرام کے حسن اخلاق زندہ رہیں گے۔ ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور شرف بخشا۔ یہ تو دنیا میں ہونے والی چیز تھی جو ہو چکی، اور آخرت کا وعدہ پورا ہونا بھی یقینی ہے۔ والذین ہاجروا عام فی المہاجرین کائنا ما کانوا فیفشلوا اولہم وآخرہم۔ الذین ہاجروا کا لفظ تمام مہاجرین عالم کے لیے عام اور شامل ہے، کسی بھی خطے اور زمانے کے مہاجر ہو، اس لیے لفظ مہاجرین اولین کو شامل ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے ہر ہجرت کرنے والا اس میں داخل ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جس میں بہت وسعت مکانی اور فراخی عیش خاص طور سے موجود ہے، مگر قرآن کریم نے ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے کچھ اوصاف اور ہجرت کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائی۔ اس لیے ان وعدوں کے مستحق وہی مہاجرین ہو سکتے ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہو اور جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کر دی ہو۔ ان میں سب سے پہلی شرط تو فی اللہ، اللہ کے لیے، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا۔ بھئی سب سے پہلی شرط ہجرت کی ہے کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نمبر 2، ان میں دنیاوی منافع، تجارت، ملازمت وغیرہ اور نفسانی فوائش پیش نظر نہ ہوں۔ دوسری شرط ان مہاجرین کا مظلوم ہونا، من بعد ما ظلموا۔ تیسرا وصف ابتدائی تکالیف و مصائب پر صبر اور ثابت قدم رہنا، الذین صبروا۔ چوتھا وصف تمام مادی تدبیروں کا اہتمام کرتے ہوئے بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا، فتح و نصرت اور ہر کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کے ذات پر توکل یعنی بھروسہ کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ اگر پہلی بات تو ہجرت اللہ کے لیے، دنیاوی غرض کے واسطے نہیں، اور دوسری بات جہاں رہے ہیں اگر حالات ان پر ہے تو صبر کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام مادی تدبیروں کو اختیار کریں، اور آخر میں بھروسہ اللہ کے ذات پہ کریں۔ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ آنکھ بند کریں گے اور مدینہ پاک پہنچ جائیں گے، غلط فہمی ہے۔ آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ بولو کیا کرنا پڑے گا؟ چاہے آپ پر ظلم ہو رہا ہو، بھروسہ مکمل اللہ کے ذات پہ، لیکن آپ انڈیا سے آنکھ بند کر کے مدینہ پاک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کو سفر کرنا پڑے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ مادی تمام تدبیروں کا اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ جی، پھر آخر میں بھروسہ اللہ کے ذات پہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا کرتی ہے، ان کو عبور کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھا ٹھکانہ اور اچھے حالات نہیں ملے تو قرآن کریم کے وعدے پر شک نہیں کرنا۔ بس سمجھ گئے؟ اپنی نیت و اخلاص اور اس حسن عمل کا جائزہ لے جس پر یہ وعدے کیے گئے، تو اس کو معلوم ہوگا قصور اپنا ہی تھا، کہیں نیت میں کھوٹ تو نہیں۔ بھائی انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے وعدہ کیا ہے، اور ہجرت صرف صحابہ کرام پر نہیں، قیامت تک چلتے رہیں گی۔ اگر کسی کو بالفرض دنیا میں اچھا ٹھکانہ نہیں ملا تو قرآن پاک پہ شک؟ قرآن نے کہا جو ہجرت کریں گا ہم اس کو اچھا ٹھکانہ دنیا میں دیں گے۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو شک قرآن کریم پہ نہیں کر سکتے آپ پہلے اپنی نیت چیک کرو، آپ کی نیت کیسی ہے، کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تو نہیں ہے۔ جی، ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا تو انار کے باغیچے میں گیا۔ کہاں گیا بولو؟ انار کے باغیچے میں سفر کرتے کرتے، اور انار کے مالک سے کہا، کھیت کے مالک سے کہا، انار بڑے خوشنما ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے، بڑے لال ہیں، میرا من چاہتا ہے کہ میں ایک گلاس اس کا جوس پیوں۔ اور کھیت کے
مالی کو اور کھیت کے مالک کو نہیں پتہ یہ وقت کا بادشاہ ہے. کیا ہے؟ اور اس نے بتایا نہیں میں وقت کا بادشاہ ہوں. بیچارہ کھیت کا مالی سمجھا مہمان ہے. ایک انار لائے کر اس نے جوس بنایا تو ایک انار میں ایک گلاس جوس نکلا. کیا نکلا؟ ایک انار میں ایک گلاس جوس اور رس نکلا. بادشاہ کو دیا گیا. بادشاہ نے پی لیا. بڑا جوس ٹھنڈا، بڑا میٹھا، بڑا خوشنما، ذائقہ بڑا بہترین. تو بادشاہ کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میں اس کھیت کو ہڑپ لوں گا. کیا لوں گا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کھیت کو ہڑپ لوں، کیونکہ اس کے ایک انار میں ایک گلاس رس نکل رہا ہے، تو میں اس کو شاہی خزانے میں شامل کر لوں اور اس کھیت کے مالک کو ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچا دوں. بادشاہ تھا، شاہی حکومت تھی. جوس ختم ہو گیا، پھر کہا کھیت کے مالک سے اور ایک گلاس جوس پلاؤ. تو اس نے پھر ایک انار نچوڑا تو گلاس نہیں بھرا، دوسرا نچوڑا تو پھر گلاس نہیں بھرا، 4-5 انار کے بعد بھی گلاس نہیں بھرا. تو بادشاہ نے پوچھا کھیت کے مالی سے، پہلے تو ایک ہی انار میں گلاس بھر گیا تھا، اب تو 4-5 انار میں گلاس نہیں بھرا ہے، کیا بات ہے؟ تو کھیت کے مالی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی ہے. یہ دیکھو نیت کا فرق. میرے بات سمجھے کیا؟ پہلے ایک انار میں ایک گلاس رس نکل گیا، اب بعد میں 5 انار کے اندر بھی وہ رس نہیں نکلا. تو مالی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی جو نیت خراب ہو چکی ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے تمہارا ہر چیز نیتوں پر ہے. اگر تم نے ہجرت بھی کی ہے، دنیا میں ٹھکانہ اچھا نہیں ملا ہے، تو قرآن پہ شک نہیں کر سکتے. اپنی نیت چیک کرو، آپ کی نیت کیسی ہے. حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھے تمہاری نیت کیسی ہے. بات سمجھ گیا نا؟ اس لیے فرض نماز میں دل کی نیت کا اعتبار ہے کہ تمہارا دل کون سی نماز پڑھ رہا ہے. بھائی ابھی وقت فجر کا ہے نا، تو آپ کا دل کیا ہے؟ مجھے فجر کی نماز پڑھنا، بس یہ بھی نیت کافی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین ہر معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدے مسلمانوں کے ساتھ میں، لیکن نیت کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کی نیت صرف اللہ کے لیے تھی، تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دیا، دین بھی دیا، اور آخرت میں اپنے محبوب کے زبان اعلان کروا دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.